ادبی سفر اس سلسلے کی 5ویں کڑی کے لیے آج ہم ممتاز شاعرہ، نقاد اور اسی شعبے کی سابق صدر پروفیسر رفیہ شبنم عابدی صاحبہ کو مدعو کیا گیا ہے۔ رفیہ شبنم عابدی کی جو شخصیت ہے وہ شہر ممبئی ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں اردو زبان و ادب کا معاملہ ہے وہاں وہاں حد لذیذ ہے۔ اس شہر میں رفیہ باجی کے ہزاروں بلکہ لاکھوں شاگرد ہیں۔ آپ نے ایک طویل عرصے تک مہاراشٹر کالج میں درس و تدریس کا فریضہ انجام دیا۔ اس سے پہلے برہانی کالج اور دیگر کئی اداروں میں ظاہر ہے کہ وہ ابھی اپنا پورا ادبی سفر وہ بیان کریں گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ آخر میں شعبہ اردو ممبئی یونیورسٹی میں آپ پروفیسر بھی رہی، صدر بھی رہی اور یہیں سے آپ کا ریٹائرمنٹ ہوا۔ یہ سب چیزیں ایکیڈمیشن کے حوالے سے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا حوالہ پروفیسر رفیہ شبنم عابدی کا ہے وہ شاعری ہے۔ اور یہ بات میرے خیال سے تمامی اہل نقد و نظر اس سے جو ہے وہ اس بات کریں گے، اس بات سے کہ آج کے زمانے میں نہ صرف یہ کہ ہندوستان بلکہ پاکستان اور دیگر ممالک جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، ان سے بڑی کوئی شاعرہ نہیں ہے۔ یہ بالکل ذمہ داری کی بات ہے، ان سے بڑی کوئی شاعرہ نہیں۔ یہ ہمارے لیے افتخار کی بات ہے کہ ہم ان کے شاگرد ہیں۔ یہ ہمارے لیے افتخار کی بات ہے کہ ہم اسی شہر میں رہتے ہیں جس شہر میں رفیہ شبنم عابدی ہے۔ حاضرین، شعبہ اردو اپنے پروگرام کے حوالے سے، اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے اور اپنی دیگر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے پوری اردو دنیا میں مقبول ہے۔ اپنے محدود وسائل، رفیہ باجی کو جانتی یہ ہیڈ رہ چکی ہیں کہ کتنے محدود وسائل ہیں، اس کے باوجود ایک اسٹیٹ یونیورسٹی کا، ایک مائنورٹی زبان کا شعبہ جو ہے وہ ملک کے کسی سینٹرل یونیورسٹی کے اردو شعبوں کی برابری کرے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ نہ صرف یہ کہ طلباء کی تعداد کے لحاظ سے آج جب زبانوں میں تعلیم حاصل کرنے کا رجحان کم ہو رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ حکومت کی پالیسیز ایسی ہیں کہ اعلیٰ تعلیم کا انتظام دیگر کالجز میں کیا جائے، اسی لیے ایم اے کے کئی سینٹرز اس شہر میں مختلف کالجوں میں کھلے، پھر ایک ڈسٹینس ایجوکیشن کا ایک جو ہے بڑا رجحان بڑھ رہا ہے، تو اس کے بھی کئی سینٹرز ہیں۔ اس کے باوجود جو ہے وہ شعبہ اردو آج اس یونیورسٹی میں لینگویجز کا سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے۔ اور بڑا اس معنی میں نہیں ہے باجی کہ بہت سے ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جن کی انٹیک ہی 25 ہے، 25 اسٹوڈنٹ ہو گئے تو ان کا انٹیک ہو گیا، مطلب انہوں نے پورا کر لیا۔ تو 100 انٹیک کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں انٹیک کو پورا کرنا آج کے زمانے میں چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو ڈپارٹمنٹ آف اردو نے قبول کیا ہے۔ اس کے لیے میں یہ درخواست کروں گا آپ سے کہ ہمارے صدر شعبہ اردو ڈاکٹر عبداللہ امتیاز صاحب کی کوششوں کو آپ لوگ سراہیں اور زوردار تعریف کریں۔ شعبہ مختلف طرح کے کورسز کا انعقاد کرتا ہے، ایم اے پی ایچ ڈی کے علاوہ جو جز وقتی کورسز ہیں۔ سرفراز بھائی ظاہر ہے آپ جانتی ہیں کہ پی جی ڈپلوما ان ماس کمیونیکیشن اینڈ اردو جرنلزم کا ایک کورس ہے جو بہت ہی مقبول کورس ہے، اور اس کورس سے جو ہے وہ استفادہ کر کے بہت سے بچے ہمارے اخبارات میں، ٹیلی ویژنس میں جاتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ روزگار اساس کورس ہے۔ اسی طرح ملٹی لینگویج ڈگری یہ کورس ہے۔ اس کے علاوہ اردو سکھانے کے جو ہے وہ 3 مرحلے کے کورس ہے۔ مارگریٹا صاحب آپ کے حلقے میں
जो नॉन उर्दू स्पीकिंग है लोग हैं उनको बताइए कि सर्टिफिकेट कोर्स इन उर्दू, डिप्लोमा कोर्स इन उर्दू और एडवांस डिप्लोमा कोर्स इन उर्दू, और ये भी मकबूल कोर्स है जो, और आपको बताएं, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, ये बताएं कि इसमें जिस दिलचस्पी से हमारे डॉक्टर काबिल खान साहब जो कोर्स कंडक्ट करते हैं, कि जिस दिलचस्पी से सीनियर लोग अलीफ बे पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब हमारे बच्चे उस दिलचस्पी से नहीं पढ़ते हैं, जबान से जो दिलचस्पी, जो दिल से पढ़ते हैं। इसके अलावा गजल एप्रिसिएशन का कोर्स है, इसके अलावा कैलीग्राफी का कोर्स है। तो एक भरा पूरा डिपार्टमेंट है, न सिर्फ ये कि पीजी की सतह पर तालीम हो रही है, बल्कि जमीनी सतह पे भी उर्दू के फरोग के लिए शोभा कोशा है। अब मैं आज के इस प्रोग्राम की जो रूपरेखा है वो बयान कर दूं। आज का प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ ये समझ जाइए कि प्रोफेसर रबिया शबनम आदमी के लिए है। रबिया शबनम आदमी साहिबा आज जो है वो अपना आदमी सफर बयान करेंगे। इस सफर में ऐसे मोड़ आएंगे, ऐसे दिलचस्प मोड़ आएंगे कि मुझे नहीं लगता कि कोई हाल से उठ के जाना चाहेगा। आज के इस प्रोग्राम की सदारत के लिए हम लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। डॉक्टर साहब जानते हैं कि इतनी बड़ी शख्सियत है, ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, इतनी बड़ी शायरा नहीं है पूरे सब कॉन्टिनेंट में, इनके प्रोग्राम की सदारत कौन करेगा? अरे ये मतलब बड़ी मुश्किल पैदा हो गई। तो जब हम लोग बड़ी मुश्किल में होते हैं तो शहर में एक ही शख्सियत ऐसी है जो हमारी मुश्किल आसान करती है, वो डॉक्टर शौर आजमी साहब है। तो शौर साहब की शख्सियत तो दुबले पतले है लेकिन बड़ी भारी भरकम है। भारी भरकम मालूम है कि ये इनके पास एक तो इल्म अरूज है, तो जिसको अरूज आता है तो लोग वैसे ही उससे थोड़ा सा डर जाते हैं, थोड़ा सा मरूब हो जाते हैं कि अरूज जानने वाला आदमी है, बड़ा आदमी होगा। फिर ये कि जिस तरह से हमारे क्लासिकी अदब की समझ बहुत कम हो गई है इस पूरे मुल्क में। जो क्लासिकी जो मतून है उसको समझने वाले जो चंद लोग उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, उसमें तो डॉक्टर शौर आजमी साहब का नाम आता है। क्लासिकी मतून जो कसीदा है, मर्सिया है, इसकी तफहीम, उसकी ताबीर बहुत मुश्किल हो गई है। ऐसे चंद लोगों में से आपका शुमार होता है। इसके अलावा फारसी के अच्छे स्कॉलर हैं, क्योंकि रफिया बाजी ने हाफिज शिराजी का तर्जुमा किया है, फिर उनकी लाइफ और पर्सनालिटी पे बड़ी मार्कतुल आरा किताब जो है हाफिज शिराजी अहवाल व आसार, जिसकी तहसीर फारूक साहब ने की, नैयर मसूद ने की, सारे बड़े लोगों ने की। तो ऐसी शख्सियत इस प्रोग्राम की सदारत कर सकती थी जिसका नाम डॉक्टर शौर आजमी है। अब मैं सदर शोबे उर्दू डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाए और आगे की कार्रवाई आगे। शोबे उर्दू की जानिब से साहबा का इस्तकबाल करता हूँ। साथ ही मैं माहिर अरूज शौर आजमी साहब का इस्तकबाल करता हूँ। हमारे सामने हिंदुस्तान अखबार के एडिटर सरफराज आरजू साहब बैठे हुए हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। कमाल मालदेकर साहब हमारे सामने तशरीफ़ रखते हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। आप सभी लोगों का जिनका नाम लिया है, नहीं लिया है, जिनको मैं पहचानता हूँ, नहीं पहचानता हूँ, आप सभी का शोबे उर्दू की जानिब से इस्तकबाल है। और ये एक सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया, और ये आपको बात बहुत वाज़ेह तौर पे बता दूं कि ये मैडम, ये सिर्फ शोबे उर्दू के जो असातिज़ा वो मिल के ये प्रोग्राम करते हैं, एक याद रफ्तगा, और ये हमारा कोई यूनिवर्सिटी से कोई इसका फाइनेंस नहीं होता, बल्कि हम लोग खुद मतलब मिल के करते हैं। और ये तकरीबन ये याद रफ्तगा का 6 सिलसिला हो चुका है, और ये मेरा अदबी सफ़र का ये 5वां सिलसिला है। इसके पीछे मकसद है जो वो ये है कि हम लोग उदबा व शुअरा को बराबर पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन ये कि उनसे बराह रास्त मुलाकात करें, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानें, उससे बच्चों को एक तहरीक मिलती है मिलने पे कि किस तरीके से सबका बचपन एक जैसा होता है। इब्तदाई तालीम आज से 20-30 साल पहले सबकी तकरीबन एक जैसी थी, मकतब से फिर आगे निकलना,
اور کوئی منظم تعلیمی نظام نہیں تھا، تو اس لیے لیکن اسی ماحول میں لوگ نکل کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. آج کے بچوں کے پاس کتنے ذرائع ہیں، وسائل ہیں، اس کے باوجود بھی وہ دوریاں یا ان منزلوں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. تو یہ میڈم ابھی جب اپنا ادبی سفر بیان کریں گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کن حالات میں میڈم کی ابتدائی تعلیم ہوئی، کس طریقے سے پرورش ہوئی، کس طریقے سے ان کا ادبی سفر شروع ہوا. اور میڈم کا یہ ایک شاعری کی دنیا سے کے علاوہ اکیڈمکس میں بھی ایک بڑا نام ہے میڈم کا. میڈم کی کئی کتابیں، خاص کر کے جو علی سردار جعفری پہ آپ نے کام کیا ہے، وہ ایک دستاویز کی حیثیت رکھتی. بہت زبردست کتاب ہے، ڈپارٹمنٹ سے شائع ہوئی، آپ پڑھیے تو آپ کی میڈم کی تحقیق کے بارے میں معلوم ہوگا کہ کس قدر مطلب تحقیق پہ آپ کی گہری نگاہ تھی اور کس طریقے سے آپ نے تحقیق کی ہے اور کی جاتی ہے. تو بہرحال یہ چونکہ ہمارا پورا اس پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کا ادبی سفر کو بیان کرنے کے بلایا جاتا ہے، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہی بات کریں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو بھی ہو سکے. تو آپ کو میں یہیں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور میں اب پروفیسر رفیہ شبنم عابدی صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا ادبی سفر بیان کریں. شکریہ. آواز نہیں بس اب میری آواز تو پہنچ ہی رہی ہوگی نا آپ لوگ. سب سے پہلے تو میں صدر شعبہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب کا شکریہ ادا کر دوں کہ اس وقت مجھے بلایا نا. میں تقریباً شاید 20 سال کے بعد یہاں حاضر ہو رہی ہوں اس شعبے کے اندر، اور یہاں ایک نئی تبدیلی محسوس کر رہی ہوں. اور خوشی ہو رہی ہے مجھے. جو باتیں ابھی قمر صاحب نے سمجھائی یہاں، ڈاکٹر قمر، اب میں کہتی ہوں ان کو قمر کہنے کی عادت ہو گئی تھی، لیکن اب تو ڈاکٹر قمر ہیں اور پروفیسر بھی ہو جائیں گے بہت جلد انشاءاللہ. تو انہوں نے ابھی جو بتائے، بہت سی باتیں بتائیں کہ جو پروگرام میں تب یہاں جو شعبے کی طرف سے ہوتی رہی ہیں، جیسے ایڈوانس کورس ہے اور اردو کے اور دوسرے کورس ہیں جو نان اردو اسپیکنگ لوگوں کے لیے. تو وہ کورس ہم لوگوں نے اسی زمانے میں شروع کیے تھے، لیکن اس سے زیادہ ترقی یافتہ ان لوگوں نے بنائے ہیں. آج کی جو نسل ہے اس نے زیادہ فعال طریقے پر ان کورسوں کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ اس میں غزل کا جو خاص طور پہ سیکشن جو جس کی وجہ سے نان اردو والے پڑھتے تھے غزل کو، تو اس غزل کو انہوں نے مقبول عام کرنے کی خاطر اس کی طرف زیادہ توجہ دی. اور خاص طور پر میرے خیال سے عبید جو یہاں نہیں ہے، عبید کو اس کے لیے انچارج بھی بنا کے رکھا. ویسے تو اور بھی سب ماشاءاللہ سبھی ایک سے ایک اچھے ہیں، شعبے میں پڑھے لکھے لوگ ہیں. قمر خود بہت عمدہ شاعر ہیں. تو یہ سب چیزیں جو آپ نے کی ہیں، اور دوسرے کلاسز جب میں تھی تو اس وقت میں نے یہ بھی کوشش صحافت کا کورس شروع کرنے کے لیے، لیکن وہ بعد میں صحافت کا کورس شروع ہوا کیونکہ مجھے وقت اتنا نہیں ملا. بہرحال یہ سب چیزیں جو ہیں اس وقت میں یہ بیان کرنے سے پہلے مقصد میرا صرف یہ ہے کہ میں شعبہ اردو کو اس کی مبارکباد دوں. اور اب باقاعدہ طور پر جو میرا موضوع ہے یا جس کے لیے مجھے بلایا گیا ہے وہ میں کہنا چاہوں گی. تو سب سے پہلے تو میں حاضرین جلسہ اور غیر حاضرین جلسہ دونوں کو سلام کرتی ہوں. اچھا ہے، بہتر ہے نا، دونوں کو سلام کرتی ہوں. اور اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بھئی آج مجھے آپ کی عدالت میں طلب کیا گیا ہے اور اس پر یہ حکم صادر ہوا ہے یا حد جاری کی گئی ہے کہ میں اپنے ادبی سفر کے تعلق سے کچھ بیان کروں. اب دیکھیے، سفر تو ویسے بھی بڑا مشکل بھی ہوتا ہے اور خوبصورت بھی ہوتا ہے. اس میں مختلف کہنا چاہیے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کچھ کھائیاں آتی ہیں، کچھ اچھی خوبصورت راہیں ہوتی ہیں، کہیں کانٹے ہوتے ہیں، کہیں دھوپ ہوتی ہے، کہیں آبلہ پائی سے نمٹنا پڑتا ہے، کہیں پیر لہو لہان ہو جاتے ہیں، کہیں ایسا بھی ہوتا ہے
کہ ہم کو بلایا جاتا ہے تو کچھ پھولوں کی سیج بھی ریڈ کارپیٹ بھی موجود ہوتے ہیں. تو یہ سفر عجیب ہوتا ہے جو مختلف منزلوں سے گزرتا ہے، مختلف طریقوں سے، مختلف کیفیتوں سے گزرتا ہے، اور تب کہیں جا کے آپ منزل کی طرف پہنچتے ہیں. منزل ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں نہیں کہوں گی کہ میرا جو ادبی سفر چل رہا ہے وہ کسی خاص مقام پہ آ کے ٹھہر گیا ہے یا مجھے منزل مل گئی ہے. ادب ایک ایسا سفر ہے ادب کا جو تمام نہیں ہوتا. وہ تمام رہتا ہے، تمام نہیں ہوتا کبھی، کیونکہ خوب سے خوب تر اور بہتر سے بہتر اور نو بنو جو تبدیلیاں ہیں وہ اس میں ہوتی رہتی ہیں. تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ ادبی سفر جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ ہمارا ختم ہوگا یا رہے گا. بہرحال اس ادبی سفر کی ابتدا اگر میں کروں تو جیسے عام طور پر ابتدا کی جاتی ہے تو میں بھی اسی انداز میں کہوں گی. لیکن مجھے اس وقت اپنا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جو عکس سامنے ہے اس کو آئینہ کرنا. جو عکس سامنے ہے اس کو آئینہ کرنا بڑا کٹھن ہے، خود اپنا محاسبہ کرنا. جو عکس سامنے ہے اس کو آئینہ کرنا بڑا کٹھن ہے، خود اپنا محاسبہ کرنا. تو بہرحال میں جو کہ حکم دیا گیا ہے تو میں اس کو شروع کروں گی، اپنے بچپن سے شروع کرنا چاہوں گی اور لے آؤں گی آج کی دور تک، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ میں کن کن منزلوں سے گزری ہوں اس تحریر لکھنے کے دوران. تو ایک بات مجھے کہنی ہے کہ میں اگر کہیں بھول جاؤں، کیونکہ اب اس عمر کی منزل پہ ہوں جہاں نسیاں کا شکار ہوتے ہیں. اب وہ نسیاں کا اگر شکار ہو جاتی ہوں کہیں تو مجھے کسی عبارت کا سہارا لینا پڑے تو ہمارے صدر صاحب، شعور صاحب، بھائی وہ خود اتنے ماشاءاللہ عالم فاضل ہیں کہ ان کے بارے میں پہلے ہی کہہ دیا گیا ہے. تو مجھے ان سے اجازت لینی پڑے گی اور عبداللہ سے بحیثیت صدر شعبہ عبادت لینی پڑے گی. میری زبان میں لکنت بھی آ جاتی ہے کبھی کبھی. تو اس سب کا ذرا آپ لوگ خیال رکھیں اور اس حساب سے مجھے سنیں. تو شعور صاحب اجازت ملے گی کہ اگر میں کہیں، کیونکہ میں بار بار بھول جاتی ہوں، مجھے کچھ یاد کرنے پڑے گی. میں احتیاطاً یہ رسالے لے آئی ہوں جن میں میں نے کچھ لکھا ہے یا اپنے بارے میں کچھ موجود ہے تو میں آپ لوگوں تک پہنچا دوں. اب دیکھیے بچپن کا سفر جیسے شروع ہوتا ہے تو اب جس وقت میرا جو تعلق ہے خاندانی پس منظر میں تھوڑا سا بیان کر دوں، کیونکہ آدمی کی کردار میں، اس کے لکھنے میں، اس میں خاندانی پس منظر کا بہت اثر پڑتا ہے. تو میرا جو خاندانی پس منظر رہا ہے تو میں کچھ کہنا چاہیے کہ یہ علم وراثت میں گویا میری طرف آیا. ہمارے جد امجد جو تھے ان کا نام تھا سید محمد عمران ابن ابو طالب جعفری. یہ صوفی بزرگ تھے، عالم بزرگ تھے، اور ان کا تعلق 18ویں پشت میں جا کر امام جعفر صادق سے ملتا ہے. اور اگر آپ واقعی میرے سننا چاہتے ہیں میرا سفر تو بھئی آپ ذرا ادھر سے نہیں. تو میرے جد امجد جو تھے وہ سید محمد عمران ابن ابو طالب جعفری ان کا نام تھا، لیکن عام طور پر وہ مشہور تھے سید محمد مدنی کے نام سے. اور ایک بزرگ اور عالم شاعر تھے، عالم بزرگ تھے اور عالم تھے اور صوفی مزاج رکھتے تھے. تو اس زمانے میں یہ غالباً میرے خیال سے 16ویں صدی کی بات ہے. اس زمانے میں ہمارے یہاں جو دکن میں بادشاہت چل رہی تھی بہمن سلطنت کی، تو جو اس وقت کے بادشاہ تھے وہ اکثر فوج کے لیے اور علماء کی حیثیت سے علم کے لیے وہ باہر سے، خاص طور پہ ایران سے علماء کو بلاتے تھے
اور فوجیوں کو بلاتے تھے. تو فوج میں عام طور پر تہرانی ہوتے تھے اور علماء کی حیثیت سے عام طور پر ایرانی ہوتے تھے. اور اس وقت میرے جو جد امجد تھے وہ غالباً قلی قطب شاہ کے دور میں ہندوستان سے پہلے مدینے میں سے پیدا ہوئے تھے. مدینے سے پھر وہ ایران گئے, ایران سے ہوتے ہوئے ہندوستان آئے اور یہاں آ کے انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا. تو مختلف گاؤں اور دیہاتوں اور ہندوستان کی جگہ جگہ پہ جایا کرتے تھے, قریہ بقریہ. تو اس طریقے سے وہ طرز تدریس کرتے تھے. اسی دوران ان کا گزر جس زمانے میں شائستہ خان کو بھیجا تھا اورنگزیب نے, شاید آخری زمانہ چل رہا تھا, اور جب لوگ یہاں آئے ہیں اور بہت سے عالم فاضل بھی جو رہے ہیں تو یہاں آ کے بس گئے تھے. اور اسی دوران ہمارے جو جد امجد تھے وہ بھی تدریس کرتے کرتے یہاں آ گئے تھے قلی قطب شاہ کے زمانے میں. تو یہاں ان کو ایک قصبہ نظر آیا جس کو مغل سپاہیوں نے اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس کو مینو چہر کہا. مینو چہر کے پکارنا شروع کیا, یعنی جنت نشان, خوبصورت, جسٹ لائک اے پیراڈائز. تو اس کا نام مینو چہر ہوتے ہوتے مخرب ہو گیا, اس کا منچر ہو گیا. اب وہ منچر کے نام سے مشہور ہو گیا. اور جو سادات ان کے جو بیٹے تھے, ان میں 5 بیٹے یہاں جو ہے رہائش پذیر ہوئے, تو وہ سادات جعفری کہلائے. تو گویا یوں میرا تعلق جو ہے وہ مہاراشٹر کے سادات جعفری سے ہے, اور میرے والد اس 37ویں پشت میں آتے امام جعفر صادق کے, اور اس طرح ہی سلسلہ چلتا ہے. اب والد صاحب جو تھے وہ وہاں جو ابتدائی تعلیم ہوتی ہے عربی فارسی کے, وہ پڑھ کے وہ ملازمت کے سلسلے میں بامبے آ گئے. اس وقت وہ ممبئی کہلاتا تھا, اور یہاں انہوں نے ملازمت شروع کر دی اور اپنی جو ان کی ایکٹیویٹیز تھی لکھنے کی پڑھنے کی وہ شروع کی. تو یوں میری جو پیدائش ہے وہ اسی عروس البلاد کی ہے. تو میں یہاں ممبئی میں پیدا ہوئی, آج تک کی زندگی میری ممبئی میں گزری ہے. میری تعلیم تدریس جو کچھ بھی ہوا ہے وہ یہیں ہوا ہے. تو یوں میں یہاں آئی, میں گویا میرا تعلق ممبئی سے ہوا. اب والد صاحب چونکہ خود شاعر تھے, خطیب تھے, ماہر عروضیات تھے, ماہر تاریخ گوئی بہت اچھی تھی ان کی تاریخ گوئی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ماہر ریاضیات بھی تھے. میتھس ان کا بہت اچھا تھا, تو بہت آرام سے جدید تاریخ گوئی اس میں آ جاتی تھی. خطیب بھی اچھے تھے, بولتے بہت اچھا تھے, شاعر بھی تھے, مقاصدی اور مسالمے میں خاص طور پہ شرکت کرتے تھے اور بلا ناحق شرکت کرتے تھے. شعور صاحب سلسلے میں جانتے ہوں گے اور جانتے ہیں, کیونکہ ان کے والد صاحب مہدی اعظمی صاحب اس وقت وہ بھی حیات تھے, وہ بھی مشاعروں میں رہتے تھے, ان مقاصدوں میں رہتے تھے. تو اس وجہ سے میری جو بھی ادبی سفر سمجھیے گا یا جو ذوق اور شعور جو پیدا ہوا مجھ میں, وہ وراثت ہی رہا, مجھے وراثت سے ملی ہے. حالانکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو نہیں ملا, لیکن ہاں مجھے اپنی وراثت سے میرے لہو میں یہ آیا. شاید پڑھنا لکھنا یہ میرے لہو میں آیا, بچپن سے آیا. 9-10 سال کی جب میری عمر تھی اس وقت سے میں نے شعر کہنا شروع کیے. اب وہ تو بچکانہ شعر ہوں گے, یقین ہے آپ کہ 9-10 سال میں کوئی بچی کیا لکھے گی شعر. تو میرا پیارا پیارا موتی, وہ بلی پہ شعر ہو رہا ہے, کسی اس پر شعر ہو رہا ہے, نظمیں ہو رہی ہیں, وہ ہوتی رہی اور وہ لکھتی رہی میں. اور اس زمانے میں میری تعلیم ہو رہی تھی میونسپل کارپوریشن کے اسکول میں. میونسپل کارپوریشن میں امام باڑہ جو گرلز اسکول تھی, تو اس میں میں تعلیم حاصل کر رہی تھی. آپ کو یقین نہیں آئے گا, مجھے کہنے دیجیے اور میں بڑے فخر سے کہوں گی کہ اس زمانے میں کارپوریشن کے جو استاد تھے میرے, ویسے استاد, ویسے قابل, ویسے لائق فائق, ویسے عالم مجھے یونیورسٹی میں تک نہیں ملے. یہ اس زمانے, کیونکہ یہ وہ استاد تھے جو عربی فارسی مدرسوں سے پڑھ کے آئے تھے, قواعد علم کلام, علم الکلام, یہ وہ سب. تو جب وہ ہم کو پڑھاتے تھے تو وہ اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ, پوری اپنے ذوق اور شوق کے ساتھ جو کچھ علم تھا
وہ ہم تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. تو وہ اساتذہ جو تھے وہ پہلی کہتے ہیں نا خشت اول چوت اند معمار کج تا سریا می رود دیوار کج. اگر خشت اول معمار ٹیڑھی رکھ دے تو سریا تک بھی اگر آپ عمارت بنا لیں گے بلندی تک بھی تو ٹیڑھی جائے گی. لیکن ہمارے اساتذہ ایسے نہیں تھے. ہمارے اساتذہ نے ایسی عمارت کی بنیاد رکھی جو ہم کو آج تک ماشاء اللہ یہی فعال رکھے ہوئے ہے. اور ہم چاہتے یہی ہیں کہ ہم سے کچھ غلطی نہ ہونے پائے, اور جو ہم کو انہوں نے سکھایا وہ ہم نے سیکھا. اور اس وقت کارپوریشن کی بھی میں تعریف کروں گی. میونسپل کارپوریشن جو تھا اتنا فعال ادارہ تھا اور اتنا انصاف پسند ادارہ تھا اور ایسا ادارہ تھا کہ جس میں کہیں بھی عصبیت کا کوئی ذرا سا بھی جزو نہیں تھا. اور کہیں بھی یہاں ہماری حکومت مہاراشٹر حکومت کبھی یہاں محسوس ہی نہیں دیا کہ یہ عربی سے کی کوئی کہنا چاہیے مقابل زبان ہے یا اس کی حریف ہے. ایسا کبھی میں محسوس نہیں ہونے دیا. خود مہاراشٹر گورنمنٹ نے, خود میونسپل کارپوریشن کے ادارے نے. لہٰذا یہاں جتنی اردو اسکولس جتنے اس زمانے میں یہاں قائم ہوئے اور چلے اور بہت ہی خوبی کے ساتھ چلے, بہت منظم طریقے پر چلے اور آگے کی طرف بڑھتے رہے, وہ ہمیں ہندوستان بھر میں کہیں نظر نہیں آتے. آپ کو اس بات کو یہ قبول کرنا پڑے گا اور مہاراشٹر گورنمنٹ کا اس سلسلے میں ہم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو بڑے بڑے ادارے تھے, بڑی بڑی اسکولس تھے. لڑکیوں کے اسکولز الگ تھے, لڑکوں کے اسکولز الگ تھے, اور سب اسکولز ویسی ایکٹیویٹیز کے ساتھ سرگرمیوں کے ساتھ جاری تھے. تو اس زمانے میں میونسپل اسکول یہ تھا. وہاں سے جو ایڈوائزر بن کے آئے تھے وہ تھے ڈاکٹر خواجہ غلام سیدین, جو ماہر تعلیم سمجھے جاتے ہیں. آج بھی ایجوکیشن میں ان کی تعلیم دی جاتی ہے, ان کا نام موجود ہے ایجوکیشن کی تاریخ میں. عصمت چغتائی انسپیکٹر آف وہ تھی ہماری ایجوکیشن تھی, وہ وہاں سے آئی. اوصاف احمد فاروقی جو علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے وہ یہاں کے سپرنٹینڈنٹ بن گئے. اور سید ابو محمد طاہر وہ یہاں جب آئے باقاعدہ, اور انہوں نے یہاں سب جب اسکول کلاسز شروع کی تو ان کا طریقہ کار کچھ اور تھا. وہ تدریس نہیں کرتے تھے, وہ پریکٹیکلی تعلیم دے رہے تھے اور پریکٹیکلی اپنے طلباء کو ذہنی طور پر ادبی طور پر تیار کر رہے تھے. تو کیسے تیار کرتے تھے, ان کا کیا طریقہ تھا؟ بہت اچھے پرسنالٹی ماشاءاللہ, بہت خوبصورت ہے, وہ دراز قد اور بہت ہی متاثر کن پرسنالٹی تھی, ان کی شخصیت تھی, اور بولنے کا انداز بھی بہت اچھا تھا. تو وہ جب بولتے تھے وہ انہوں نے کیا کیا تھا, ہر اسکول میں ایک ماڈل کلاس بنا دی تھی. اس ماڈل کلاس میں یہ ہوتا تھا کہ وہاں جو پریفیکٹ ہوتے تھے, اتفاق سے میں اپنے کلاس کی پریفیکٹ تھی اس زمانے میں, تو وہاں یہ ہوتا تھا کہ پریفیکٹ جو ہے وہ کسی بھی کلاسیکی شاعر کی کوئی نظم یا کوئی غزل یا کوئی اور پارہ فن پارہ جو ہے وہ آپ کو پڑھنا ہوتا تھا. تحت اللفظ اور بلند آواز میں اور ایک خاص لب و لہجے کے ساتھ آپ وہ سنائیں گے, وہ پڑھیں گی. اور وہ عام طور پر مخمس یا مسدس ایسی شکلوں میں نظمیں ہوتی تھی. تو جیسے 4 مصرے آپ انہیں پرفیکٹ نے سنائیں تو 5واں مصرع جو ٹیپ کا بند ہوتا تھا وہ پوری کلاس دہراتی تھی. تو اس طریقے سے وہ کی جاتی تھی. کبھی کبھی ردم کے ساتھ ہوتا تھا, کبھی ویسے ہوتا تھا. تو مجھے اس زمانے میں وہ کلاسیکی شاعروں کو پڑھنے کا موقع ملا. 5ویں کی بتا رہی ہوں آپ کو میں, 5ویں جماعت میں ہم نے نظمیں شروع کی اور پڑھنا شروع کیا. تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اب ہم وہ نظم پڑھ رہے ہیں اور ہمارے جو تمام ساتھی ہیں وہ بھی اس نظم کو دہرا رہے ہیں اس ٹیپ کے مصرے کے ساتھ ساتھ. مثلا تو جیسے نذیر اکبر آبادی, اس بار نذیر اکبر آبادی کو پہلی مرتبہ میرا انٹروڈکشن ہوا ہے اپنی زندگی میں نذیر آبادی سے. اور نذیر اکبر آبادی کی نظمیں آدمی نامہ, روٹیاں, برسات کا جہان میں لشکر پھسل گیا,
फिसल पड़ा, रीछ का बच्चा। बताइए आपने अब पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, मुझे नहीं मालूम। हमारी ये बैठ के हैं तालिबात और हमारे असातिज़ा और सब लोग बैठे हैं, उसमें से कितना पढ़ा है मुझे मालूम, कितना पढ़ा होगा जो आपका ज़ौक़ शौक़ जहाँ ले आया आपको। तो वो हम उस वक्त पढ़ते थे और मैं उस वक्त की नज़्म पढ़ती थी और टीप का मिसरा जो है हमारे साथी दोहराते थे। तो फिर उसमें बाद में क्या हुआ, उन्होंने कहा रिदम से भी पढ़ो। तो एक डफली ला के हमको दी गई, आप रिदम से पढ़ो। अब रिदम से जब पढ़ेंगे, नतीजा उस रिदम से पढ़ने का ये हुआ कि मश्क तो करनी पड़ी। अब रिदम से एकदम डायरेक्ट कहाँ आता, सबके ज़हनों में तो गनायत होती नहीं है सबके यहाँ, मुझे नहीं थी गनायत, साफ बता रही हूँ मैं। लेकिन हमको पढ़ाया गया तो हमने रिदम से जब पढ़ना शुरू किया, डफली जो है वो कैसे रिदम से पढ़े, मिसरे के साथ दवाई था, कैसे पढ़े। शुरू में तो नहीं आया, बाद में आ गया। तो जब हम वो पढ़ने लगे उससे क्या हुआ, रिदम का शऊर जो जहन में है वो हमारे जगह, ये कैसे रिदम, औज़ान, वज़न ये कैसे होते हैं मिसरे के अंदर, शायरी में वो औज़ान कहाँ से आते हैं वो हमको समझ में आने लगे। और उससे हमको शेर पढ़ने का सलीका पैदा हुआ। हमने तो ऐसा पढ़ते थे शेर मालूम हो कि जैसे कोई नसर पढ़ रहा है, लेकिन हमने वहाँ से सीखा कि शेर कैसे पढ़ा जाता है। फिर शेर पढ़ना ही नहीं, उस लबो लहजा भी शायर का क्या कहना चाह रहा है शायर। गालिब के इसमें तो बहुत ही मुसीबत होती है, गालिब के शेरों को तो समझने के लिए आपको लबो लहजा बहुत ज़रूरी है। कहाँ आपको रुकना पड़ेगा, कहाँ आपको सवालिया निशान लेना पड़ेगा, कहाँ आपका फिजाइया ऐसा सब अंदाज़ होना चाहिए आपका। तो ये जो शऊर होता है शायरी का, शेर कहने का, ये सब हमको वहाँ से मिला। बताइए, ये म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से या स्कूल से, प्राइमरी स्कूल से, 5वीं जमात से एक बच्चे को ही सिखाया गया। फिर उसके बाद 6ठी में जाते थे तो हमको और आ गया। तो ये वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। अब उस पहली मर्तबा मैंने नज़्म कही, उस वक्त मैंने नज़्म कही 5वीं में। कौन सी नज़्म? हम जब भी ताहिर जनाब आते हैं, हमको जुग्राफिया पढ़ाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ऐसी नज़्म। अब बताइए बच्चे और कैसी नज़्म लिखी? तो हमने ऐसी नज़्म लिखी, लेकिन हमको नज़्म लिखना तो आ गया ना, हमको शेर कहना तो आ गया ना। तो ये होती है तरबियत कैसे की जाती है। और मेरी ये बात लिख ली जाइए कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और प्राइमरी जमातें किसी बच्चे के ज़हनी किरदार को बनाने में, अदबी किरदार को बनाने में बुनियादी रोल अदा करती है। इस बात को आप मत भूलिएगा। तो वहाँ ऐसे असातिज़ा की ज़रूरत है जो ख़ुद बाइल्म हो, जो ख़ुद काबिल हो, जो ख़ुद इल्म रखते हो, जो ख़ुद इन शऊर, अदबी शऊर से वाकिफ़ हो। तो यहाँ से हमने सीखा। अब हमको वहाँ से आने लगी। हमने पहली नज़्म ताहिर जनाब पे कही थी, सैयद अबू मोहम्मद ताहिर पर, और उसके बाद फिर हमने मोती और वो बच्चा, कुत्ता और बिल्ली और इस पर और बारिश पर, इस पर नज़में कहीं, जो हमारी ये नज़में शाये हुई इनकलाब में, उर्दू टाइम्स में, और उस ज़माने में आज, और ये सब जो मज़ाम और अखबार निकलते थे, हाँ ये सब जो ये अखबार निकलते थे, इन अखबारों में हमारी नज़में शाये होने लगी। अब हमको तो बड़ी खुशी हो गई भाई, इस उम्र में लोग हमको पढ़ रहे हैं, हमारी खुशी की तो इंतहा नहीं रही। आप बताइए कि 5वीं 6ठी जमात की एक बच्ची की नज़्म शाये होती है या किसी बच्चे की, तो कितनी खुशी होती है। तो ये दूसरी बात भी मेरी आप याद रखिए कि बच्चे के अदबी ज़ौक़ और किरदार को बनाने में दूसरा अहम रोल इनक़लाब, हमारे रोज़नामों का भी होता है। मेरे यहाँ रोज़नामा इनक़लाब ने बहुत बड़ा रोल अदा किया मेरी ज़िंदगी में। मैंने रोज़नामा इनक़लाब में अपनी पहली गज़ल मेरी शाये हुई रोज़नामा इनक़लाब में, मेरी पहली कहानी शाये हुई रोज़नामा इनक़लाब में, जो बच्चों के एतबार से थी, वो नज़में मेरी पहले इनक़लाब में शाये हुई। इनक़लाब वालों के एक हफ्तरंग एक अदबी सफ़ा निकलता था, जिसके एडिटर, वो तरतीब निगार जो थे वो अनवर अशफाक मरहूम थे। उन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी लिखने वालों की,
ہفت رنگ قلم کاری سوسائٹی. اس میں کیا ہوتا تھا، گرلس سیکشن الگ تھا، بوائز سیکشن الگ تھا، اور اس کے جو انچارج کون ہوتے تھے آپ کو پتہ ہے؟ پرکاش پنڈت اور شاہد علی خان مینیجر مکتبہ، اور ساحر لدھیانوی اس کے صدر تھے. پہلی مرتبہ ساحر لدھیانوی کو ہم نے وہاں دیکھا، پڑھا، سنا، سمجھ آئیے. اور پھر یہاں یہ ہوتا تھا ان اسکولوں میں. یہ اب ہم ہائی اسکول کی طرف جا رہے ہیں. یہاں کیا ہوتا تھا، تقریری مقابلے شروع ہوئے. تقریبی عبدالحمید انصاری صاحب، یہ اب آپ کے والد صاحب غلام احمد آرزو صاحب، یہ اس قسم کے لوگ جو ہیں تقریری مقابلے رکھتے تھے اسکول کے اسٹوڈنٹس کے. اور اس میں کیا طریقہ تھا ان کا کہ ایک مطلب آپ جائیے، ایک پرچی اٹھائیے اور دروازے کے ایک پردہ لگا ہوا تھا، پردے کے پیچھے جائیے، آپ 5 منٹ کے لیے سوچئے اس موضوع پر، جو بھی موضوع مل گیا ہے آپ کو اس موضوع پر آپ سوچئے، اور اس کے بعد اس موضوع پہ آ کر آپ کو 5 منٹ بعد یہاں آ کے برجستہ آپ کو تقریر کرنی ہے. اب برجستہ تقریر کرنی ہے تو وہ موضوع بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور آپ میں اتنی ہمت بھی ہونا چاہیے کہ برجستہ آپ جواب دے سکیں. یہاں آپ کی ذہنی تربیت ہو رہی ہے، آپ کی لسانی تربیت ہو رہی ہے، سمجھے آیا، خطابت کی آپ کی تربیت ہو رہی ہے. تو یہ سب ہوتا رہا. تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ہم سے جو مضامین یا جو بھی عنوان آ جاتا تھا، کچھ بھی اوٹ پٹانگ عنوانات بھی آ جاتے تھے جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا تھا ہم کیا بولیں اس کے اوپر. تو اس پر ہم کو بولنے کے لیے پھر کوئی مزاحیہ رنگ اختیار کرنا پڑتا تھا. اب ہم کیا بولیں، میں کیا بولوں، جیسے یہ آ گیا میں کیا بولوں، آپ کیا بولیں گے آپ اس کے اوپر. تو آپ کو کوئی مذہبی اس میں وہ طریقہ اختیار کرنا پڑتا تھا، اور کوئی مزاحی ایسی چیزیں ادھر ادھر کی جملے یا لطیفے یا وہ ایسے استعمال کرنا پڑتے تھے. پھر ہم اس سے بولتے تھے کہ ہاں میں کیا بولوں، اور ہم جیسا بھی ہم سے بولا جاتا تھا ہم بولتے تھے. انعامات بھی ملتے تھے اس میں اچھے، تو ہم لوگ کو مزہ بھی آتا تھا اس کے اندر. اب یہاں سے دیکھیے یہ تربیت میری اپنے ادبی سفر کی آپ کو رودات سنا رہی ہوں، اور یہ آپ لوگوں کے لیے بھی بہت ہی کارآمد ہے، آپ بھی اس پر غور کریں. تو یہاں سے ہم کو خطابت بھی آ گئی، تو ہم کو شعر کہنا بھی سکھایا، ہم کتاب بھی، کہانیوں کے مقابلے ہو رہے. اب کہانیاں ہم سے لکھوائی جا رہی ہیں تو ہم کہانیاں بھی لکھنے لگے. پہلے بچکانہ کہانیاں لکھی، پھر تھوڑی اور اچھی کہانیاں لکھی. اب جیسے ایک مثال کے طور پر ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں ایک راستے سے گزر رہی تھی، جا رہی تھی، اسکول جا رہی تھی. تو اس راستے سے ایک اندھا فقیر جو تھا وہ جا رہا تھا، اور وہ اپنے دل میں کچھ وہی مانگتے ہوئے چلا جا رہا تھا. بیچ سڑک پر وہ پہنچا، اور وہاں سے ایک فراٹے دار کار آئی، اور اس کار نے اس کو کچل دیا. اب مجھ پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ مجھے بہت دنوں تک ذہن میرا مقدر رہا. اور اس کے بعد میں نے ایک کہانی لکھی. تو اس کا عنوان میں نے دیا کہ دیکھیں یاد بھی رہتا، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. وہ اقبال کا شعر ہے نا، دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. ہاں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. تو یہ عنوان میں نے دیا، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، یا آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. یہ تو میں نے وہ کہانی لکھی، انقلاب میں شائع ہوئی. تو اب یہ اس طریقے سے ہم کو یہ کہانیاں وغیرہ جو ہے ہم کو عادت دلوائے گی. پھر یہ ہوتے ہوتے ہم نے 9ویں جماعت تک آتے پہلا افسانہ لکھ دیا. اب تو شعور جاگا نا بھائی، اب تو ہماری سمجھ میں آنے لگا کہ کیا رشتے ہوتے ہیں مخالف جنس کے یا مخالف سمتوں کے. تو بھی سمجھ میں ہمیں آنے لگا محبت کیا لفظ، محبت کا جو ہماری شاعری میں اتنا ذکر ہوتا ہے، تو یہ کیا چیز ہے، کس چڑیا کا نام ہے، یہ وہ سب چیزیں، رومانس کسے کہتے ہیں، یہ بھی سمجھ میں آنے لگا تھوڑا تھوڑا. تو ہم نے 9ویں 10ویں میں جا کے اپنے رومانی افسانے شروع کیے. اور وہ رومانی افسانے پھر ہمارے بڑے جو مقبول رسالے تھے ان میں شائع ہونے لگے. میں بتا رہی ہوں کس طریقے سے ترتیب ہماری ادبی ایک سفر کا وہ ہو رہا ہے. تو اب اس کے بعد ہم نے وہ رومانی افسانے لکھنے شروع کیے. تو اس طریقے سے ہم نے اس ہوتا کیا تھا، انقلاب میں عالم نسواں ایک تھی خواتین کی، جس کی جو مدیرہ تھی اصغری بیگم سحر، جو فلم اسٹار تبسم کی والدہ تھی. انہوں نے کیا کیا تھا، ایک وہ بنا رہی تھی تنظیم، اس کا نام رکھا تھا بزم ناز رکھا تھا.
اور اس میں ان کی یہ تھی کہ خصوصیت اس کی یہ تھی کہ اس میں وہ خواتین کے مشاعرے کرتی تھی. خواتین کے مشاعرے ہوتے تھے، اس میں صرف عورتیں، لڑکیاں صرف شرکت کرتی تھیں، خواتین شرکت کرتی تھی. اور مشاق خواتین بھی ہوتی تھی، ہم لوگ کم زور نو آموز لوگ بھی اس میں شامل ہوتے تھے، اور دوسرے بھی اس طریقے سے وہ ایک خواتین کا مشاعرہ رکھتی تھی ہر سال اپنے بنگلے پر. اور اس میں تبسم، ان کی بہن خورشید آپا، وہ سب شریک ہوتے تھے، اور بھی جیسے صفیہ کولی صاحبہ، یہ سب ہمارے سینئر تھے، یہ لوگ بھی سب شریک ہوتے تھے اور ہم لوگ بھی شریک ہوتے تھے. اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کی سامعین بھی عورتیں ہوتی تھیں، اور اس کے سبھی منتظمین ہیں وہ بھی عورتیں ہوتے تھے، اور سنانے والے بھی عورتیں ہوتی تھیں. تو یہاں جو ہم نے غزلیں سنائی، نظمیں کہیں، جو کچھ بھی کہا، تو یہ سب جو ہے ہم کو نسائی جذبات ہمارے ابھارے گئے اس میں. آپ آج تانیثیت کی بات کرتے ہیں، میں نے آج سے برسوں پہلے تانیثی نظمیں اور غزلیں کہی ہیں. سن 80 کے بعد جب پروین شاکر کا پہلا شعری مجموعہ آیا تو لوگوں نے جانا کہ تانیثیت یا نسائیت کیا ہوتی ہے، اور پھر اس کو لے کے انہوں نے آگے بہت بڑھایا، اور پھر اس کے بعد یہ فیمنزم کی تحریک چلی اور یہ سب ہوا. لیکن ہم نے اس زمانے میں نسائی نظمیں لکھی ہے، اس زمانے میں تانیثی نظمیں لکھی ہے ہم نے، اور وہ ہم نے سنائی ہے وہاں. اور غزلیں بھی ہم نے اسی قسم کی ہم نے سنائی ہے کہ وہ اور ہوتے ہیں جو وہ تو جن کو چاہا ہے شبنم وہ سیدھے ہیں بہت، اور ہوتے ہیں کرتے ہیں، اور ہوتے جو کرتے ہیں نوابوں کی طرح. اس قسم کی شاعری ہم نے اس وقت کی بھائی، اس وقت ہم نے یہ شاعری کی. تو ہم نے نسائی شاعری اس زمانے میں کی، اور چونکہ اس زمانے میں کی، اور اس زمانے میں یہ سب اور لڑکیوں کو زیادہ آزادیاں تو دی نہیں گئی تھی، لہٰذا ان کی محدود دنیا تھی. وہ اس محدود دنیا میں ان کے پاس بھائی بہن بیٹے شوہر، اس کے علاوہ کوئی باپ، اس کے علاوہ تو کوئی اور ہوتا نہیں تھا. تو ہماری نظموں میں وہی لوگ آئے. ہماری نظم میں مرد آیا تو یا تو باپ بن کے آیا، یا تو بیٹا بن کے آیا، یا تو بھائی بن کے آیا. تو ہمارے یہاں وہی نظمیں ملیں گی آپ کو. میری نظمیں پرانی اگر بانوں میں شائع ہوتی تھی، میری بہت نظمیں، شمع میں بہت نظمیں میری شائع ہوئی ہیں. اگر آپ کو پرانے شمارے ملے تو آپ پڑھیے اس زمانے کی نظمیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں نے نسائیہ نظمیں کیسی لکھی. تو ہم نے اس وقت نظمیں لکھنا شروع کی. یہ میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ جاتی ہوں، آ رہی ہوں اس منزل تک. تو ہم نے اس طریقے سے نسائیہ نظمیں اور وہ سب شروع کیا اور لکھنا شروع کیا. اور آج آپ تانیثیت کی بات کرتے ہیں، اور آج فیمنزم نے آپ نے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے مرد اور عورت کے درمیان، اس کے رشتوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی ہے آپ نے. اور مرد کو ظالم، مظلوم، پتہ نہیں کیا ظالم بنا دیا گیا ہے، عورت کو مظلوم بنا دیا گیا ہے. اور میں نے اس پر بھی لکھا ہے، اور میں نے اکثر تقریروں میں، آج کے دور میں، آج کے جلسوں میں بھی میں نے کہا ہے کہ ہر دفعہ آپ یہ الزام مت لگائیے کہ مرد ظالم ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ مرد ظالم ہوتا ہے. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد مظلوم ہوتا ہے. آپ تالیاں زیادہ بجی. ہاں مظلوم زیادہ نکلے. دیکھیے جب ڈھونڈنے نکلے تو اتنے مظلوم نکل آئے. تو یہ ایسا ہے کہ یہ کہنا بھی غلط ہے آپ کا کہ صرف عورت پر ظلم ہوتا ہے. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوتا ہے. کئی مرتبہ عورتوں نے مردوں پر ظلم کیا ہے، اور بہت حد تک ایسا ظلم کیا ہے جو ناقابل برداشت ہوتا ہے. اور مردوں نے بڑی شرافت کے ساتھ اس ظلم کو برداشت بھی کر لیا ہے. یہ بھی کہنا چاہیے، جو برے مرد ہیں وہ برے رہے، جو اچھے مرد ہیں وہ اچھے رہے ہیں. لیکن آپ ایک فارمولا بنا کے نہیں کہہ سکتے کہ مرد ہم پہ ظلم کر رہا ہے، مرد ہم پہ ظلم کر رہا ہے، ہم مظلوم ہیں، ہم مظلوم ہیں. میں نے ایسی مظلوم شاعرات دیکھی ہے جو بولنا نہیں چاہیے اس اسٹیج سے، لیکن مجھے بولنا پڑ رہا ہے. ایسی مظلوم شاعرات بھی دیکھی ہیں کہ جو بیٹھ کے ہم مشرب اور ہم پیالہ بھی بنتی ہیں، جو اپنے آپ کو ایک دم سستا بھی بنا دیتی ہیں، جو ایک سے زیادہ تعلقات بھی پیدا کر لیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہی عورتیں مظلوم عورت ہونے کا دعویٰ کر کے شاعریاں کرتی ہیں، اور لوگ ان سے ان کی مظلومیت کو اچھالتے ہیں
اور لکھتے ہیں اور ان سے ہمدردی جتاتے ہیں. تو لیکن آپ دیکھیے تو کہاں کس ماحول میں کس اس میں لکھا جا رہا ہے اور کیسے لکھا جا رہا ہے. تو آپ ہر دفعہ مظلوم کیسے بن جاتی ہے جب آپ سب کچھ کر سکتی ہیں مردوں کے ساتھ بیٹھ کے اور سب کچھ ہو سکتا ہے, تو پھر آپ کیسی مظلوم ہو؟ بھائی وہ عورتیں ہوتی ہیں تو آپ کے منہ سے ہی اچھا نہیں لگتا, آپ کے منہ سے ہی اچھا نہیں لگتا کہ آپ مردوں کی بات جو ہے مخالفت کریں اور پھر بھی آپ یہ کہیں کہ ہم عورتوں کی ذمہ داریاں نہیں سنبھالیں گے. جو ہم کو ہر مذہب سکھاتا ہے, ہم اسلامی کی بات نہیں کرتی ہوں, ہر مذہب سکھاتا ہے کہ تجرد کی زندگی حرام ہے. شادی کا انسٹیٹیوشن ہر مذہب میں موجود ہے, لیکن ہماری شاعرات نے ایک مخصوص تحریک کو اپناتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھا لیا. شادی نہیں چاہیے, بچے نہیں چاہیے اور شوہر نہیں چاہیے, اور یا بچے ہم اپنی مرضی سے کریں گے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ غلط تعلیمات اس وجہ سے ہوتی ہے جہاں ایسی تحریکیں اٹھتی ہیں, اس ممالک میں ہوتی ہے جہاں ایسی تحریکیں اٹھتی ہے. تو ادب بھی ان تحریکوں سے متاثر ہوتا ہے اور اس جگہ کا ادب بھی یا اس زبان کا ادب بھی ویسا بنتا ہے. لیکن ہمارے ہندوستان میں ایسی نہ تہذیب رہی نہ ایسی تحریکیں اٹھی. عورتوں کی تعلیم نسواں کی بات ہوئی, عورتوں کو تعلیم دلائی گئی, عورتوں کو کچھ حد تک آزادیاں بھی دی گئی, لیکن یہ ہوا کہ ہم اس قسم کا ادب جس کو کہ میں ادب نہیں سمجھتی, بے ادبی سمجھتی ہوں, اس قسم کا ادب ہمارے اردو میں خاص طور پہ پیدا نہیں ہوا. اور اگر ہوا اعتراف کروں گی اس کا بھی, جھوٹ نہیں بولوں گی کیونکہ میں نے پہلے ہی قسم کھا لی ہے, ہوا بھی تو مردوں کی طرف سے ہوا, عورتوں کی طرف سے نہیں ہوا. مردوں نے ریختیاں لکھی, ہم لوگوں نے نہیں لکھی. لکھنؤ میں ریختیاں مردوں نے لکھی عورتوں کی زبان میں, اور اس میں الٹے سیدھے موضوعات جو عورتوں کے ہیں وہ انہوں نے استعمال کیے, مردوں نے کیے, مردوں نے ریختیاں لکھی. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ادب ہندوستان میں بھی ادب رہا اور اردو میں بھی ادب رہا, ویسا نہیں رہا. جو کنگھی چوٹی کی شاعری ہوئی, اور آگے کا لفظ تو میں نہیں استعمال کروں گی, وہ شاعری بھی ہوئی لیکن وہ بھی مردوں کی طرف سے ہوئی, عورتوں کی طرف سے نہیں ہوئی. عورت کو بہت حد تک سستا بھی کیا گیا, عورت کو بازاروں تک بھی پہنچا دیا گیا, عورت کو کیا تو کچھ نہیں کہا کیا گیا, لیکن یہ سب ہماری مردوں کی طرف سے ہوا. ہاں اس کے خلاف ہم آواز اٹھا سکتے ہیں, میں اس کے خلاف میں نے آواز اٹھائی ہے اور میں نے کہا ہے کہ اس طریقے سے عورت کو پامال نہیں کیا جا سکتا. عورت کا احترام اور عزت سب پر لازم ہے. پورا سماج, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو, کسی بھی دھرم کا ہو, کسی بھی مسلک کا ہو, پورا سماج جانتا ہے کہ عورت جو ہے احترام کے قابل ہے, قابل عزت ہے. تو یہ ہمارے ادب میں ہوا اور ہمارے یہاں ایسی ہوئی. اور ہماری جو کہنا چاہیے نیک اور شریف وہی بات, پھر میں ان کے جو مرد شاعر تھے, بھائی یہ بھی تو حال ہی تھے جنہوں نے لکھا تھا اے ماؤں بہنوں بیٹیوں دنیا کی عزت تم سے ہے. یہ بھی تو شاعر تھے اور یہ بھی ہوا ہمارے یہاں ایسے ادیب پیدا, اور انہی سے متاثر ہو کے ہم نے بھی نظمیں لکھی ایسی, ماؤں کی, بہنوں کی, بیٹیوں کی لکھی. میں نے بھی لکھی ہے, شاعری بھی ہوئی ہیں ایسی نظمیں. تو یہ ہم نے کیا. پھر اس کے بعد دیکھیے تو اگر اب بعد میں بھی ہم آگے دیکھیں, ساحر جیسا شاعر, ترقی پسند شاعر, ترقی پسند کہلاتے وہ لوگ, لیکن وہ ترقی پسند شاعر کہتا ہے کہ عورت نے جنم دیا مردوں کو, مردوں نے اسے بازار دیا. تو بتائیے یہ جو ہے ایک شریف مرد کی, یا ایک ہم جو کہنا چاہیے سچا انصاف پسند مرد ہے, وہ عورت کی عزت کو اس طریقے سے بھی اپنی ادب میں, اپنی شاعری میں استعمال کر سکتا ہے. میں نے ایک نظم لکھی, اب ادب پر ہی آ رہی تو میں اپنے ساتھ ساتھ ادب کو لے کے چل رہی ہوں. میں نے جب سورت کا زبردست وہ ہوا ہے فساد, اور اس میں جو عورتوں کے ساتھ بدتمیزیاں کی گئیں, اس پر میں نے ایک نظم مثنوی کی صورت میں لکھی جس کا عنوان تھا زاری. زاری اس کو کہتے ہیں جو محرم میں لکھی جاتی تھی. یہ گجرات, اور یہ گجرات کا فساد ہے, اور میں آپ کے بتاؤں کہ زاری گجرات میں ہی عام ہے.
اور گجرات میں ہوتا کیا تھا، جب محرم کی 10 تاریخ ہوتی تھی، شب عاشور، جب شب عاشور جو نان مسلم عورتیں ہوتی تھیں، وہ عورتیں سیاہ لباس پہن کر، بال کھلے رکھ کر اور برہنہ پا اور نکلتی تھی سڑکوں پر، راہوں پر، اور وہ تمام مصائب جو ہوتے تھے واقعہ کربلا کے، جو عورتوں پر بھی خاص طور پہ شام اور کوفے کے بازاروں میں، اور ان پر وہ مصائب جو ہوتے تھے وہ سب پڑھتی ہوئی روتی ہوئی نکلتی تھی. تو نتیجہ اس کا یہ ہوتا تھا کہ ساری دنیا جان لیتی تھی کہ کیا عورتوں پر ہوا ہے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ زاری منظوم شکل میں ہوتی تھی، ادبی شکل میں، منظوم شکل میں لکھی جاتی تھی اور پڑھی جاتی، ترنم کے ساتھ پڑھی جاتی تھی، رو کر پڑھی جاتی تھی، جیسے نوحے وغیرہ پڑھے جاتے. تو یہ زاری گجرات کی نو مسلم معاشرے جو غیر مسلم عورتیں ہوتی تھیں وہ نکالتی تھی، یہ مسلمان عورتیں نہیں نکالتی تھیں. یہ زاریوں کے جلوس جو ہوتے تھے وہ غیر مسلم عورتیں نکالتی تھیں، اور رات بھر یہ پورے شہر میں گشت کرتی تھی زاری. تو میں نے اس عنوان نظم کا زاری رکھا، اور پھر اس میں نے عورت کی پوری تاریخ قلمبند کی ہے کہ عورت کیا تھی، اس کو کیا کیا کہا گیا، کہ یوں ہے، چاند ہے، شگفتہ ہے، پھول کی طرح شگفتہ ہے، چاند کی طرح روشن ہے، چاند چہرہ ہے، فلاں ہے، ڈھمک ہے، سرو کے جیسا درخت، زلف پریشان یوں ہے، زلف میں خوبی ہے، فلاں میں یہ خوبی ہے، رات کی گھٹاؤں کی جیسی زلفیں ہیں، آنکھیں ایسی ہیں ویسی، یہ جو خوبصورتیاں بیان کی جاتی تھی. تو میں نے کہا کہ خوبصورتیاں صرف عورتوں کو دل بہلانے کے لیے ہوتی تھی، ورنہ بعد میں دیکھا جائے تو پھر عورت کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ کہیں عورت کو اس کی عصمت آزمانے کے لیے آپ اس کو آگ پر چلاتے ہیں، شعلے پر چلا رہے ہیں آپ کو، کہیں آپ اس کی بھری بزم میں اس کے بے لباسی کر رہے ہیں، کہیں آپ دیکھیے تو اس کے ساتھ اور دوسرے ظلم و ستم کر رہے ہیں، بہن کہہ رہے ہیں آپ راکھی باندھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کچھ کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں بہت سی ہوتی ہے اور ہمارے یہاں بھی ہوتی تھی. تو میں نے اس کے خلاف نظم لکھا، اور آخر میں نے یہ لکھا ہے کہ مجھ کو عورت مت کہو، اس لیے کہ میں ایک زندہ لاش کی طرح ہوں، ایک ننگے انسانیت ہوں میں. تو آپ مجھ کو مسند کیے. آج زاری نے، آج گجرات کے فساد نے یہ بات ثابت کر دی ہے. یہ نظم اتنی پاپولر ہوئی کہ اس کو ساہتیہ اکیڈمی کے رسالے میں ٹرانسلیشن کر کے انگریزی میں ڈالا گیا. اس کو اور بہت سے رسالوں میں انگریزی میں شائع ہوئی، گجراتی میں شائع ہوئی، مراٹھی میں شائع ہوئی، اردو میں شائع ہوئی، یہ ہندی میں شائع ہوئی، مختلف زبانوں میں یہ نظم میری جو ہے شائع ہوئی. اور جس محفل میں دہلی میں کے جو شعراء ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ نظم پڑھی جاتی تھی تو لوگ رونے لگتے تھے. جگناتھ آزاد، پروفیسر جگناتھ آزاد ایک محفل میں تھے تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم کو تو شرمندہ کر دیا ہے اس معاملے نے. تو یہ ہوتا رہا ہے. تو ادب معمولی نہیں ہوتا ہے. ادب اگر آپ صحیح طور پر جا رہے ہیں موضوع کو لے کر تو آپ جو ہے ادب سے سماج کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں. اور ہر دور میں ادب نے سماج کی اصلاح کا کام انجام دیا ہے. آپ لیجیے 1857 کا انقلاب، وہاں بھی جتنا بھی ہے اردو والوں سے، انقلاب کا لفظ بھی اردو والوں نے دیا، انقلاب کے نعرے بھی اردو والوں نے لگائے، انقلابی نظمیں بھی اردو والوں نے کی. انقلاب پر اخبارات میں مولانا آزاد کے اخبارات لیجیے، ظفر احمد علی خان کے اخبار لیجیے، اور دوسرے لوگ لیجیے، ریشمی رومال تحریک لیجیے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ہوئی ہے اس زمانے میں، اور ادب کا سہارا لے کر ہوئی ہے. تو گویا اس طرح ادب جو ہے آگے کی طرف بڑھتا رہا. اب میں مختصر کرتے ہوئے کہوں گی، شاید مجھے لگتا ہے میں زیادہ بول رہی ہوں، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میری کمزوری ہے، میں زیادہ بولتی ہوں، اس لیے مجھے بتا دینا، اشارہ کر دینا، یہ شاداب اٹھے.